20 نئے بیڈز کا جو ہے اس کے ایچ ڈی یو میں ہم اضافہ کر رہے ہیں. تمام ڈی ایچ کیوز میں 10 بیڈز ایچ ڈی یو کا اضافہ ہوگا. فلی اکوپڈ ہوگی انسٹرومنٹ کے ساتھ. تمام مانیٹرز اور آکسیجن کی فیسلٹی تمام بلوچستان میں اس وقت ہم نے آکسیجن کے سلنڈرز جو ہے پرووائڈ کر لیے ہیں. کوئی ایک بھی سنگل ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت آکسیجن کی شارٹیج ہو. لیکن اگر صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کوپ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو کسی ایسی چیلنج کے آنے سے قبل ہی ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں. اور اسی طرح این سی او سی نے فیصلہ کیا ہے کہ یوم علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 21 رمضان کو یوم ہے اور اس دن جو ہے جو جلوس باہر نکل آئیں گے تو این سی او سی نے جلوسوں کی برآمدگی پہ پابندی عائد کر دی ہے. اور اسی طرح اسی فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کوئٹہ نے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں, استدعا کرتے ہیں اپنے علماء سے, مشائخ سے, اپنے عوام سے, اپنے لوگوں سے کہ برائے کرم 21 رمضان المبارک کو وہ جو ہے جلوس کی صورت میں نہ نکلیں, کیونکہ کرونا کے جو پھیلاؤ ہے, جو خطرہ ہے, جو خدشہ ہے, جس نے بھارت میں طوفان مچا دیا ہے. ویسٹرن ممالک میں صورتحال کتنی بگڑی ہوئی ہے. پاکستان میں کیسز تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. 4200 کیسز کل ہمارے ملک میں رپورٹ ہوئے ہیں. اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پچھلے مہینے 28 افراد جو ہے بلوچستان میں ان کے اموات واقع ہوئے ہیں. تقریباً 4 گنا جو ہے پچھلے مارچ کے مقابلے میں کیسز میں اموات میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را اپنا خیال رکھیں, اپنے فیملیز کا خیال رکھیں. اور ویسے بھی کوئٹہ میں 144 امپوزڈ ہے, اس میں ہم نے ایکسٹینشن کر لی ہے. اور 5 یا 5 سے زائد افراد جہاں کہیں بھی یکجا ہوں گے تو ظاہر ہے 144 ان کے اوپر لاگو ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تمام تقریبات, سپورٹس ہیں, کلچر ہیں, ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں, مزارات ہیں, ان تمام پہ جو ہے اس وقت وزٹس پہ مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان پابندیوں کا احترام کریں, اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے فیملیز کے لیے, اپنی صحت اور زندگی کے لیے. پچھلے مہینے جیسے میں نے ذکر کیا مجموعی طور پہ ہم نے 29,111 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے, جس میں 2,793 کیسز جو ہے یہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے تھے. مجموعی طور پہ یہ تو 9.6% بنتا ہے, کیونکہ اوائل میں کیسز بہت کم تھے. لاسٹ ویک میں بہت اضافہ ہوا. 1623 پیشنٹس جو ہے وہ ریکور کر گئے ہیں اور 28 اموات واقع ہوئے ہیں. اور شکر الحمدللہ کہ ان اموات میں ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں وہ کوئی اس میں متاثر نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ فرسٹ فیز میں ہم نے ان کو ویکسینیٹ کیا. اب دیکھیں ویکسینیشن کا کتنا بڑا فائدہ پریزیومبلی اس وقت تو نظر آ رہا ہے. اور اسی لیے ویکسینیشن کا جو عمل ہے, پروسیس ہے, اس کو ہم نے تیز کر دیا. میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گا کہ کیسے. اسی طرح جو بچے ہیں 1 سے 14 سالہ, ان میں 418 پچھلے مہینے کیسز رپورٹ ہوئے, جو 15% بنتے ہیں. کچھ کل کیسز کا 15 سے 29 سال جو ایج گروپ ہے اس میں 829 29.7% بنتے ہیں. 30 سے 44 سالہ ایج گروپ میں یہ 772 کیسز رپورٹ ہوئے, 27.7% بنتے ہیں. 45 اور 60 سالہ ایج گروپ میں 472 17% یہ بنتے ہیں کل کیسز کا. 60 پلس ایج گروپ جو ہمارے بزرگ ہیں 302 کیسز رپورٹ ہوئے, جو 11% بنتے ہیں. سب سے زیادہ کیسز جو ہے پچھلے مہینے کوئٹہ میں رپورٹ ہوئے تھے 2257. اس کے بعد سیکنڈ پہ خضدار 150, لولائی 83, کیچ 42, جوب میں 28, پنجگور 16, نوشکی 27, مستونگ 31, لسبیلا 24 اور 34 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں پچھلے مہینے 12 کیسز سے کم تر رپورٹ ہوئے. یہ بھی بڑی ایک پازیٹیو بات ہے کہ 34 ایپ کے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر کیسز کم رہے, لیکن اب اس میں بھی مئی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. کوئٹہ میں کل کیسز کا جو بلوچستان میں رپورٹ ہوئے اس کے 81% کوئٹہ سے صرف رپورٹ ہوئے ہیں. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے. اور اموات جتنے بھی واقع ہوئے ہیں 57% وہ ہمارے کوئٹہ کے شہری تھے. اسی طرح اس میں جو میل ہیں مردوں میں تناسب رہا, اس کا 67.4% 1883 کیسز, اور خواتین میں 910
केसेस रिपोर्ट हुए 32.6% बनते हैं। पहले वेव में जो है ख़वातीन में ये 25 से 26% से ज़्यादा कभी इसमें इजाफा नहीं हुआ। अब जो ख़वातीन हैं उनमें भी जो पॉजिटिव केसेस है वो ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। अब इन इक़दामात को देखते हुए पिछले चंद महीनों में 4,500 हमने वर्कर्स को ट्रेन किए हैं लोगों की वैक्सीनेशन के लिए, उनके सैंपल कलेक्ट करने के लिए और हेल्थ केयर के दीगर एमरजेंसी जितने भी इक़दामात हैं या उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके तहत 4,500 वर्कर्स उनको ट्रेन कर दिया गया है और मज़ीद भी ये सिलसिला जारी है। RRT की टीमों को हमने फर्दर मोबिलाइज़ किया है, उनको एक्टिवेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल कलेक्शन हो, क्योंकि हमारे जो 8 लेबॉर्ट्रीज़ हैं 9 हम और PCR लैब इस्टेब्लिश कर रहे हैं और अब जो है जो टेस्टिंग है उसमें इजाफा कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज़ में बग़ैर टेस्ट के अब लोगों को हम आगे अलाउ नहीं करेंगे, लोगों के टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि जो एक्चुअल ट्रैजेक्टरी है वो हमारे सामने आ सके और उसको मद्देनज़र रख के इक़दामात किए जा सकें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आपको बताता चलूँ, ये पूरे मुल्क में वाहिद सूबा बलूचिस्तान है कि जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स का न कोई ख़ास इलाज हो रहा है, न कोई एहतमाम है, न कोई अरेंजमेंट है, न कोई मैनेजमेंट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया, उनको डायरेक्शन हमने जारी कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कि वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स उसका एहतमाम करें और अरेंज करें मैक्सिमम और बल्क में, और ICU बेड्स, HDU बेड्स उसमें इजाफा करें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकें और लोगों को असिस्ट कर सकें। आज तक जितने भी टेस्ट हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फ्रीली हमने कंडक्ट करके लोगों को असिस्ट किया है, फैसिलिटेट किया, और जितने भी पेशेंट्स आए हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं हमने उनका इलाज किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, अब जाके हमने डायरेक्शन दे दिया उनको। और इसी तरह एक और फैसला NCOC ने किया है कि 5 मई से पाक ईरान पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो आमद व रफ्त है उसको महदूद किया जा रहा है। वो पाकिस्तानी जो अफ़गानिस्तान में या ईरान में मौजूद हैं वो वापस आ सकते हैं और वो अफ़गानी या ईरानी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो वापस जा सकते हैं। ट्रांजिट बिजनेस ट्रेड वो जारी रहेगा, लेकिन जो व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं उनका मुकम्मल टेस्ट कलेक्ट करेंगे और अगर पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आ जाता है तो मैंडेटरी जो क्वारंटाइन पीरियड है वो उनको गुजारना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आते हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इसी तरह जो लोग वहाँ से यहाँ इंटर होंगे पाकिस्तानी, उनके भी हम सब के टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एयरपोर्ट्स पे, बस स्टेशंस पे हम RRT की टीमें वो मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं और मज़ीद इस तरह के एरियाज़ जहाँ पे हमें लगता है कि एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं और लोगों के हमने टेस्ट कंडक्ट करने हैं, वो उस सिलसिले में हम RRT की टीमें जो है वहाँ पर वहाँ उनको पोस्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन का अमल जो है बलूचिस्तान में वो हमने तेज़ करने का फ़ैसला किया है। ऑलरेडी हमने जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनमें 16,439 लोगों को जो है कल तक डोजेज जो है वैक्सीनेशन के प्रोवाइड कर किए जा चुके हैं। सेकंड डोज जो है 12,163 लोगों को फराम कर दी गई है। 50 ईयर्स प्लस के जो एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं इस कैटेगरी में उनके 6,355 लोगों को जो है वैक्सीनेशन जो है इंजेक्ट किया जा चुका है एज अ फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज 1384 लोगों को ये हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। टोटल जो है ये बनते हैं 37,381 लोगों को जिनको हमने फर्स्ट और सेकंड डोजेज प्रोवाइड किए हैं, और बैलेंस इस वक्त हमारे पास है 40,231 वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। मज़ीद फेडरल गवर्नमेंट हमें फराम कर रही है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिविल सेक्रेटरीट में भी हम मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किया जा चुका है। वहाँ पे जो हमारे मुलाजमीन हैं उनकी वैक्सीनेशन होगी। इसके अलावा पुलिस और लेवीज़ लाइन्स जितने भी हैं वहाँ पे भी मास वैक्सीनेशन सेंटर जो है आज कल में जो है वो इस्टेब्लिश करने हम जा रहे हैं। दफातर में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इसके अलावा तमाम जो DHQs बलूचिस्तान में हैं वहाँ पर मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। 199 अडल्ट
ویکسینیشن سینٹرز بلوچستان میں اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں. 3 ماس ویکسینیشن سینٹرز آلریڈی کوئٹہ میں ہمارے ہاسپٹلز میں اسٹیبلش ہیں, اور اس کے علاوہ 2 موبائل وین جو فلی اکوپڈ ہوں گے اور ان میں تمام ٹیمیں ہوں گی, وہ کوئٹہ کے مین بازار میں پبلک کو ہم ویکسینیٹ کریں گے. صرف جو ہے جو مخصوص ایج گروپ ہے جو الاؤڈ ہے 50+, صرف ان کے INIC چیک کرنے کے ساتھ ہی ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. تو یہ وہ فیسلٹیز ہیں کہ ہم اپنے عوام کو فراہم کر رہے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے, ان کی بہتر صحت کے لیے. عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ سیمپل وہ پرووائڈ کریں تاکہ ان کے لیبارٹریز میں ہم ٹیسٹ کر سکیں, اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے لیے اپنے رجسٹریشن بھی کریں, اور بغیر رجسٹریشن بھی جہاں جہاں ہم ان کو فیسلٹیز فراہم کر رہے ہیں خدا را کائنڈلی وہ اپنی ویکسینیشن کرائیں تاکہ اس سال کے آخر تک ہم میکسیمم نمبر آف جو پیپل ہے بلوچستان میں ہم ان کو ویکسینیٹ کر سکیں, اور کرونا کا تدارک میں تاکہ وہ برابر ثابت ہو, ممد و معاون ثابت ہو. تو یہ ہمارے گزارشات ہیں. اگین میں SOPs کے جو کمپلائنس ہے اس پہ ایمفیسائز کروں گا, ریکویسٹ بھی کروں گا, گزارش بھی کروں گا, اور لوگ اگر نہیں سنتے تو ان کے خلاف جو کارروائی کا آغاز ہوا ہے وہ ڈیٹیل تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ 2250 شاپس اب تک ہم نے جو ہے بند کیے ہیں, 187 سیل کر دیے ہیں, 7 لوگوں کے خلاف FIR درج ہو چکا ہے, 200 افراد کے نان کمپلائنس کی وجہ سے NIC جو ہے ہم نے کلیکٹ کر لیے ہیں, اپنے ساتھ رکھ لیے ہیں, اور ان کو متنبع کریں گے, وہ ریٹرن میں دیں گے کہ آئندہ وہ خیال رکھیں گے تبھی ان کے NIC ان کو واپس ملیں گے. اور اسی طرح 61 پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس جن کو کلوز کر دیا گیا ہے, بند کر دیا گیا ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور اب میں ایک بات ہمیشہ گزارش کرتا ہوں, یاد دہانی کرتا چلوں کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن سے 1 قدم کے فاصلے پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. سارے میجر, سارے ریسٹرکشنز, ساری پابندیاں وہ ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں. اب صرف رہ جاتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن, آگے بڑھتے ہوئے لاک ڈاؤن. اور اگر لوگوں کی بڑی خواہش رہتی ہے تو ویسٹرن ممالک کی طرح کچھ ممالک میں کرفیو بھی امپوز ہوا, تو اگر لوگ یہ چاہتے ہیں تو پھر شاید کرونا جو ہے نہ چاہتے ہوئے کرونا کا پھیلاؤ ہمیں ایسے سخت فیصلے کرنے پہ بھی مجبور کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے بار دیگر کہ SOPs پہ عمل درآمد کریں. شکریہ. ایک تو 1166 پہ جو رجسٹریشن کے لیے لوگ SMS ٹیکس کرتے تھے اس کا پروسیس سلو رہا ہے, ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا کہ ہمارے لوگ جو ہے ہم اپیلیں کر کے گزارش کر کے لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف راغب کر رہے ہیں, لوگ راغب نہیں ہو رہے. ینگ ہمارا سلاٹ جو ہے وہ تو بالکل اس کو سیریس نہیں لے رہا, لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے بہرحال وہ پریشان ہیں اور ان کی رجسٹریشن بھی کرا رہے ہیں. زیادہ اپنے پیرنٹس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ویکسینیٹ کیا جائے. لیکن اب جو بھارت سے جو ویژول سامنے آ رہے ہیں, جو کیسز بڑھ رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے اب لوگوں نے تھوڑا بہت اس کو سیریس لینا شروع کر دیا, وہ اس طرف راغب ہو گئے ہیں. تو ان کے رجحان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا. جی صالح بوتانی صاحب سے قلمدان واپس لیا گیا ہے, اور پرفارمنس جس پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے انہوں نے نہ پاسٹ میں کوئی کمپرومائز کیا نہ آج کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین کے معاملات ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ریشفلنگ ہوئی, حالیہ کافی وزراء کی جو ہے منسٹریاں تبدیل کیے گئے. KPK گورنمنٹ نے چند ماہ قبل انہوں نے یہ پریکٹس کیا, پنجاب میں یہ ہوا. تو بلوچستان میں تو بہت عرصے بعد ایک ایسا عمل ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک روٹین کا جو ریشفلنگ ہے اسی سے تعبیر کیا جائے, اور اس کو لے کے کوئی اور اس طرح کے سوالات نہ اٹھائے جائیں. اور یہ دیکھیں ہمارے بیوروکریسی میں بھی تو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں, تبدیلیاں ہوتی ہیں, تو یہ ایک روٹین کا عمل ہے. جی
دیکھیے ملاقات ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تصویر آئے اس میں یہ بھی پتہ چلے کہ مقام کون سا ہے, کہاں ملاقات ہوا, ایجنڈا کیا تھا, اور پھر جن لوگوں نے ملاقات کیا ہے وہ اپیئر ہو کے اپنا موقف اپنے اعلامیہ سے میڈیا کو, سوشل میڈیا کو آگاہ کریں. تو ایک تصویر جو ہے وہ کل شام کو سامنے تو ضرور آئی ہے, لیکن اس کے خد و خال, اس کا بیک گراؤنڈ, وہ کب کا ہے, کہاں پہ منعقد ہوا ہے, وہ ایریا کیا ہے, کوئی ہوٹل ہے, کوئی گھر ہے یا کوئی سوانہ ہے, مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں ہے. اور جن ہمارے معزز دوستوں کا آپ نے ذکر کیا, کسی ایک نے بھی اپنے سوشل میڈیا پیج پہ اس تصویر کو کسی نے اپڈیٹ نہیں کیا, کسی نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا, کسی نے اپنے موقف یا خیال کا اس سلسلے میں کوئی اظہار ہی نہیں کیا. اور میڈیا پہ تو جو ٹکرز چل رہے تھے سب ذرائع سے چل رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہ تو ضرور بتا رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ میں کوئی ایشوز ہیں, کوئی عدم اعتماد کی تحریک کا کوئی پلاننگ کیا جا رہا ہے, لیکن کون کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے, کون سے ایم پی ایز ہیں, کون سے منسٹرز ہیں, کسی کا نہ نام سامنے آ رہا ہے, نہ کوئی خود سامنے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے خواہشات لوگوں کے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب بلوچستان گورنمنٹ کو جس انداز سے چلا رہے ہیں, جس بہتر انداز سے, جتنی تبدیلیاں انہوں نے لائی ہیں اور جو ان کا پرفارمنس ہے, عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تمام ہمارے ایم پی ایز, بلوچستان عوامی پارٹی اور کولیشن پارٹنر سارے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب پہ مکمل ان کا اعتماد ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ان پہ اعتماد ہے, عوام کا ان پہ اعتماد ہے. اب ایشوز جو ہے کبھی کبھی گریونسز ہوتے ہیں, لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں, ریزرویشن ہوتے ہیں, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی وچ وی کال. اور اس میں پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کی جاتی ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی تشریف لائے تھے, ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان کے دوست ہیں, ان کے جو کوئی ریزرویشن تھے وہ سارے ایڈریس کر لیے گئے ہیں. گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. بہرحال پہلے بھی ایک آدھ دفعہ جو ہے ہمارے کچھ دوستوں نے اس طرح کے خواہشات کا اظہار ضرور کیا, آ کر انہوں نے سامنے ضرور بتایا کہ ہم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں. کوئی ایسا اعتماد کا تحریک آج تک بلوچستان میں 2.5 سالوں میں نہیں آیا. لیکن جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں, یا اپنی ناراضگی کا جنہوں نے اظہار کیا تھا, وہ میڈیا پہ آ کے انہوں نے اظہار کیا تھا. انہوں نے میڈیا کو انوائٹ کر کے اپنے موقف سے آگاہ کیا تھا, ٹاک شوز میں جا کے انہوں نے اپنے موقف سے آگاہ کیا تھا. تو اس کے باوجود اس لیول پہ بھی جا کے جو ان کے ریزرویشنز تھے اس کو ایڈریس کیا گیا, اور کوئی عدم اعتماد کی تحریک کبھی ان 20 سالوں میں نہیں آ سکا, اور اب بھی انشاءاللہ نہیں آئے گا. اب تو بلکہ اس طرح کی صورتحال ہے بھی نہیں. کوئی ایسا ایم پی اے, کوئی ایسا منسٹر, کوئی ایسا معزز ہمارے اسمبلی کا رکن, کسی نے سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی ایسی خواہش ہے یا کوئی ایسا عمل کرنے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے. ہاں, ٹکرز کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ ذرائع نے یہ کہہ دیا, ابھی 10 لوگ اکٹھے ہو گئے, ابھی 20 لوگ اکٹھے ہوئے. ہم نے تو نہ ان لوگوں کو دیکھا, نہ ان کو سنا, نہ کسی کا موقف سامنے آیا. ہمارے پاس انتہائی اطمینان کن جتنے بھی ہمارے نمبرز اس وقت ہیں یہ انٹیکٹ ہیں. ہمارے نمبر گیم کا بالکل کوئی سوال ہی نہیں ہے, بلکہ تحریک عدم اعتماد کا مجھے تو میں نے ذکر کیا, ہمیں تو کہیں سے نظر نہیں آ رہا. جو ذرائع ہیں میڈیا کے, سوشل میڈیا کے, وہ چلا رہے ہیں, اس کو چلاتے رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ وین اٹ کمز ٹو نمبر گیم, ہمارے پاس جو ہے اتنا اسٹرانگ نمبر گیم ہے, اور سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے. اور اگر کسی کے دل میں, کسی فرد کے دل میں انڈیویجول لیول پہ اگر ایسی کوئی خواہش ہے بھی, وہ سینس کر رہے ہیں اس نمبر گیم کو. جام کمال صاحب کے ساتھ جو حمایت جڑا ہوا ہے اس کو سینس کر رہے ہیں. کوئی ایسا جو ہے انشاءاللہ آ کے کوئی نہ یہ بتائے گا, نہ ایسی انشاءاللہ کوئی جرات کرے گا. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ٹینیئر میں جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جب ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا, تو اس میں لوگوں کے سگنیچرز بھی آپ کو یاد ہوں گے, وہ نمبرز بھی یاد ہوں گے, وہ لوگ بھی یاد ہوں گے جنہوں نے آ کر کہا تھا, جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ میجورٹی ہے. انہوں نے شو کیا تھا اپنا نمبر,
ابھی تو جو اس کے اگر کوئی خواہشمند ہے ابھی تک وہ بھی سامنے نہیں آیا, اس نے اپنے آپ کو شو نہیں کیا, تو تعداد کیا شو کرے گا, نمبر کیا شو کرے گا, کتنے لوگ آئیں گے. اور آپ کے جو دعوے ہیں, جو ذرائع کے دعوے, اور میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ہم تو وہ نہیں کہتے, ہم صرف اپنے کانفیڈنس کا کہہ رہے ہیں. کانفیڈنس لیول جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ہے, جو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ اسٹرانگلی کمٹمنٹ کے تحت جو ایم پی ایس جڑے ہوئے ہیں, میں تو اس کا بات کر رہا ہوں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بالکل مطمئن ہیں. آلموسٹ 3.25 سال ہو گئے ہیں, 2 سال بعد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, اس وقت تک یہ گورنمنٹ چلے گا. اور اس گورنمنٹ کو مکمل حمایت حاصل ہے بلوچستان کے عوام کی, مکمل حمایت حاصل ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی, عوامی نیشنل پارٹی کی, پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب, فلی ان کا سپورٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کو حاصل ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی حمایت حاصل ہے, جمہوری وطن پارٹی کی, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی, سب کی حمایت حاصل ہے. روزانہ نہیں آ رہے. پرائم منسٹر کے آمد سے قبل سردار یار محمد رند صاحب جو ہے اسمبلی فلور پہ ان کے ریزرویشن سامنے آئے تھے, مینلی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے مینلی, اور ہم نے اس کو اسی طرح رسپونڈ کیا. ہمارے طرف سے کوئی اس طرح کے کوئی بیانات سامنے نہیں آئے. مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, قدوس بزنجو صاحب ہمارے محترم دوست ہیں. قدوس بزنجو صاحب چند ماہ قبل یا لاسٹ ایئر جب ان کے گریوینسز تھے, ریزرویشنز تھے, اور انہوں نے عدم اعتماد کی جب بات کی تو وہ خود میڈیا پہ آئے. آپ سب کو انہوں نے اپنے چیمبر میں انوائٹ کیا تھا اور اس بات کا اظہار کیا تھا, اس نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. یہی کیا تھا نا قدوس بزنجو صاحب نے, اور اس نے کہا تھا کہ میں کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد قدوس صاحب جو ہے اکیلے تھے اور آخر تک اکیلے رہے. ہمارے محترم دوست ہیں, پھر ہم نے ان کے ساتھ جو ان کے گریوینسز تھے اس کو ایڈریس کیا. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو کہاں ہے؟ یہ کیسا کینڈیڈیٹ ہے جس کو صرف ذرائع کوٹ کر رہے ہیں, اور کینڈیڈیٹ صاحب جو ہے نا خود جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں, مہنگائی آپ کے بلوچستان کے جو کموڈیٹیز ہیں, جو اشیاء خورد و نوش ہیں, موسٹ آف دی آپ کے آئٹمز وہ پنجاب سندھ سے ہمارے ٹریڈرز جو ہے وہاں سے خرید کے یہاں لاتے ہیں. ظاہر ہے 4 روپے وہ اس پہ کمائیں گے, سستا اس پہ تو نہیں دیں گے, اپنے نقصانات نہیں کریں گے. ہمارا جو بلوچستان گورنمنٹ کا ڈومین ہے وہ یہ ہے, کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کا, کہ ہم جو ہے ذخیرہ اندوزی ہونے نہ دیں. ہمارا ڈومین یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی لسٹیں وہ کمپیٹیبل ریٹس ہوں, مارکیٹ ریٹس ہوں, اس کے مطابق ہو, اور اس پہ عمل درآمد کرا سکیں. یہ 2 ایوینیو ہیں, ایریاز ہیں جس پہ ہم نے بہت حد تک اس پہ قابو رکھا ہے, کنٹرول رکھا ہے, اس پہ عمل درآمد کرا رہے ہیں. تو اوورآل جو مہنگائی کا ہے اس کا بلوچستان گورنمنٹ سے یا جام کمال صاحب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا. ہمارا تعلق ہے لا اینڈ آرڈر سے, ہمارا تعلق ہے ویلفیئر کے میجر سے, ہمارے 41 ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارا تعلق ہے اس کو ڈیولپ کرنا, پروموٹ کرنا. ہمارا تعلق ہے بلوچستان کی شاہراہیں ان کو بلڈ کرنا, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا, ایجوکیشن کے نئے مواقع, اسکولوں کی تعمیر, ہاسپٹلز کی تعمیر, ہاسپٹلز میں ہیلتھ ریفارمز, ڈیمز بنانا, پانی کی دستیابی, اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات, منارٹی افیئرز کے ایشو, وومن ڈیولپمنٹ کے میٹرز, ان کو بہتر کرنا, کرپشن کو کم کرنا. بہت زیادہ ہم نے اس کو کم کیا ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا, لوگوں کے ویلفیئر کے لیے اقدامات کرنا, یوتھ کے لیے اقدامات کرنا, یہ وہ ایریاز ہیں. اگر ان ایریاز میں کوئی شخص سامنے آ کر کہتا ہے, میرے پاس ادھر آ کے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاس کے گورنمنٹس نے ان ایریاز میں بہت کام کیا, جام صاحب نے نہیں کیا, تو پھر آئے میرے ساتھ وہ یہاں پر کھڑے ہو, آپ کو بھی بتائے, میں بھی اس کو سامنے ڈیٹا رکھتا ہوں, پھر فیصلہ آپ کریں, عوام کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے. کس کو؟
کس بات پہ؟ کہ اگر جس طرح پبلک وہ کر رہے ہیں، پبلک نے کیا کیا؟ پبلک کہہ رہے کہ مطلب سسروی کے شکار ہے. پبلک نے، میں نے نہیں سنا یہ تو انہوں نے کہا، میں نے اس کو رسپونڈ کیا. میں نے تو نہیں سنا، میں نے سوشل میڈیا پہ نہیں سنا، میں نے پبلک کو نہیں سنا. پبلک ابھی بھی جام کمال صاحب جو ہے سوشل میڈیا پہ کوئی ایک پوسٹ کرتے ہیں، آپ اس کے لائکس دیکھیں، اس کے ری ٹویٹس اور ری شیئر دیکھیں، سوشل میڈیا پہ اس کی اہمیت دیکھیں، اس کی ریٹنگ دیکھیں. اور جام صاحب جو ہے جب پبلک میں جاتے ہیں لوگوں کا وہ ہجوم دیکھیں جو اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے ہیں. تو آپ پبلک میں جو حمایت ہے اس کو آپ نے گوج کرنا ہے. تو جب جام کمال صاحب، آپ میڈیا والے تو ساتھ ہوتے ہیں، جب سی ایم صاحب جاتے ہیں نکلتے ہیں پبلک میں، لوگوں کا وہ ہجوم دیکھیں کہ اس کے محبت میں کیسے ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے ہیں. ویڈیو کے لائک سے لوگوں کے دیکھیں میں نے عوام کا کہا کہ جب سی ایم صاحب ادھر جاتے ہیں، جب لوگ جاتے ہیں، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور ایشوز، میں نے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ 2.5 سالوں میں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں ہم نے بائی ہیں اور نہ ہم با سکتے ہیں، نہ ہم ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بہتری ہے کمپیریٹیولی آ کر آپ اس کو دیکھ لیں. اگر پاسٹ کے کئی ایک ادوار کے تمام کلیکٹیو ان کے ٹینیور کے ڈیولپمنٹ اسکیمات کو سامنے رکھیں اور 2.5 سالوں کے سامنے رکھیں، ان سے کہیں گنا بہتر نہ ہوا، زیادہ ترقی نہیں ہوئی بلوچستان میں، زیادہ بہتری نہیں آئی، تو پھر جو سزا آپ لوگ جو ہے نا میرے لیے تجویز کریں، میں حاضر ہوں. تھوڑا بارش، ساری رات بارش ہوئی ہے اور پورا کوئٹہ شہر نہیں، ایک آدھ ایریاز بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، میں ڈینائی نہیں کرتا کہ سیوریج کا جو ہے وہ پانی نکل آیا. ہمارے میٹروپولیٹن وہ غافل نہیں ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. تو مزید انشاءاللہ میں نے کہا مزید اس میں بہتری لائیں گے اور اس طرح کے جو آپ کے گریوینسز ہیں، ہمارا کام یہ بیٹھتے ہیں اسی لیے اس کا نوٹس بھی لیں گے، اس پہ ایڈریس بھی کریں گے. شکریہ جی، تھینک یو جی.